السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل زینب ہیلتھ اینڈ بیوٹی میں بہت سا خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اسپیشل ہے۔ آج ہم تھائرائڈس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہیں اور اس کے علامات کیا ہیں۔ یہ ایک خاموش بیماری ہے جس کا انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بہت سی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تھائرائڈس کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شوگر کے بعد غدود کی بیماری میں تھائرائڈ کا مرض دوسرے نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں ماہر امراض غدود کی کمی ہے، جبکہ اس مرض کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی اور شعور نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بارے میں انسان کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب وہ بہت سے مسائل میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ اس بیماری میں بعض لوگ موٹے ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھوک کم لگتی ہے تو کسی کو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ اس سے سکن ڈیزیز بھی ہوتی ہے اور بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں 100% لوگوں میں سے 10% لوگ جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں۔ دوستو، تھائرائڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ ہمارے پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ جو ہیں اس کے ہارمونز پورے جسم کے اعضاء پر اثر کرتے ہیں۔ ہمارے گلے میں موجود سامنے کی طرف سانس لینے کی نالی پر یہ گلینڈ موجود ہوتا ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے تھائرائڈ گلینڈ کا معمول کے مطابق کام کرنا بہت اہم ہے۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائیں یا بہت کم ہو جائیں تو یہ بہت خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، تھائرائڈ جو ہے یہ ایک ایسا گلینڈ ہے جو ہے تو بہت چھوٹا لیکن اس کے کام بہت بڑے بڑے ہیں۔ تھائرائڈ ہارمون کی رطوبت کے اخراج کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھائرائڈ کا مسئلہ بہت آسان ہے یا یہ نارمل بات ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا صحیح علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس کے زیادہ ہونے کی علامات کیا ہیں۔ گرمی زیادہ لگنا، وزن بہت زیادہ کم ہونا، پیریڈز کا مسئلہ، دل کی دھڑکن کا مسئلہ یعنی آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا، تھکاوٹ محسوس کرنا، ہر وقت سٹریس فیل کرنا۔ اور اس کے کم ہونے کی علامات ہیں: سردی زیادہ لگتی ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے، قبض رہنی، دوران پریگنینسی میں ہونے والی پیچیدگیاں بھی تھائرائڈ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ابارشن بھی حاملہ خواتین میں تھائرائڈ کا مسئلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پریگننٹ ہونے سے پہلے ان کو اس حوالے سے چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے۔ تھائرائڈ کا مسئلہ ہو تو حمل بھی نہیں ٹھہرتا اور اگر ٹھہر بھی جائے تو بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے۔ حمل کے دوران تھائرائڈ کا مرض ایک زندگی کے دو بڑے مسائل ہیں، یعنی ایک شخص کا یہ مسئلہ نہیں، اس سے آنے والے بچے اور ماں دونوں کی صحت کا مسئلہ ہے۔ لیکن اس بیماری کا علاج ہے، اس بیماری کا علاج ممکن ہے۔ اگر اس کا علاج صحیح طریقے سے کروایا جائے تو ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی اچھے سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور اپنی اس بیماری سے چھٹکارا پائیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز جانے سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔